جو ہم ہیں ہم اپنے آپ کو ویسے دیکھیں، لیکن ایگو ہمیں کیا کرتی ہے، کیسے دکھاتی ہے ہمیں، سی یور سیلف ایز مور دین یو آر. جہاں پر ہم ہوتے ہیں اس سے ہمیں زیادہ بڑا دکھاتی ہے. جتنا ہم نے کام کیا ہوتا ہے اس کام کو زیادہ بڑا کر کے دکھاتی ہے. اینڈ ٹو ویلیو یور سیلف ایٹ لیس دین یور ٹرو ورتھ. لیکن وہ جو ویلیو ہماری اپنی ہوتی ہے اس کی ٹرو ورتھ پہ ویلیو نہیں کرنے دیتی. یعنی اندر سے کچوکے لگتے رہتے ہیں جس کو ہم دیکھنا نہیں چاہتے، فیس نہیں کرنا چاہتے، اور باہر سے ہمیں کیا وہ دکھاتی ہے ایگو، کہ وہی بات ہے آپ بہت بڑی چیز ہیں. ہماری ایگو آ جاتی ہے جب بھی ہمیں جیسے کوئی روک ٹوک کرتا ہے، یا یہ کہ جب ہمیں ہمارے مزاج کے خلاف یا جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں اس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے. ہم سب کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. لیکن ابھی ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم اس وقت اس کو مینج کر لیتے ہیں، اس کا دیکھیں نا وہ شیطان بھی تو ساتھ ہے نا. تو جیسے ہم وہ پڑھتے ہیں نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو انسان کے اندر وہ ایک ہوتا ہے، ایک شیطان بھی ہے، نفس بھی ہے، اس کے فتنے بھی ہیں، تو وہ ابھرتا ہے، وہ آپ کو بہت ساری باتیں کہہ دیتا ہے، کچھ کروا بھی دیتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو کنٹرول کرتے جاتے ہیں، اس کو مینج کرتے جاتے ہیں، تو پھر آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. جب آپ کو کوئی ایک دم ایسی بات کہتا ہے، جیسے بہت سی مدرس کے ساتھ یہی ہوتا ہے نا کہ سسرال والے ایک دم کہہ دیتے ہیں اس کو کھانا کھلاؤ، اس کو کپڑے پہناؤ، تو ہماری ایگو کیا ہرٹ ہو جاتی ہے ایک دم سے کہ بھی کیا مصیبت ہے. آپ کو یہ فیلنگ جب آتی ہے کہ کیا میں ایز اے مدر کمپیٹنٹ نہیں ہوں، کیا مجھے اپنے بچے سے محبت نہیں ہے، کیا صرف آپ جو بزرگ ہیں ان کو محبت ہے، کیا آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں میں خود نہیں کر سکتی. تو وقتی طور پہ تو یہ خیال آئے گا، یہ ہر ایک کو آ سکتا ہے جب بھی آپ کسی کے ساتھ کام کریں اور آپ کو لگے سیٹ بیک میں آتا ہے. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو وہاں پہ روک لیتے ہیں، جیسے سیرت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بات اچھی نہیں لگتی تھی تو آپ کے چہرے کے تاثرات سے پتہ چل جاتا تھا. لیکن آپ کا جو ایکشنز ہیں، گفتگو ہے، باقی معاملات ہیں، اب آپ وہ کیسے کر رہے ہیں. تو فرض کریں اگر آپ سے کسی نے گھر میں کوئی ایسی بات بول دی ہے جو آپ کو نہیں اچھی لگی، اور آپ کی باڈی سے پتہ چل رہا ہے، آپ کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ جی آپ کو نہیں اچھا لگا، لیکن آپ خاموش رہے، اور بعد میں اگر کسی نے آپ سے بات کی تو آپ نے اس سے درگزر کیا، آپ نے وہاں پہ شکوے شکایتیں نہیں شروع کی، آپ نے ٹونٹس نہیں کیے، آپ نے دل میں نہیں رکھا، بلکہ آپ اپنے آپ کو سیٹل کرتے رہے، تو الحمدللہ یہی تو ہم سیکھتے ہیں کہ کرنا چاہیے. ایکچولی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں نا یہ ایگو ہے جو روک دیتی ہے اگر ہمارا کوئی بزرگ ہمیں کوئی چیز سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اپنی ایگو کو بیچ میں نہ لائیں اور ہم یہ سوچیں کہ جی اگر ایک بزرگ مجھے بتا رہا ہے کہ جی یہ کام ایسے کر لو. اسی طرح آپ دیکھیں کوئی باس ہے، کوئی استاد ہے، کہیں پر بھی کوئی بات کر رہا ہے، اور اس کے لیے بہت سمپل اصول ہوتا ہے، کہتے ہیں adhere to the set of internal metrics، کہ ہم جب بھی ہم سے کوئی بات کی جاتی ہے تو ہم دیکھیں کہ بائی پرنسپل یہ بات درست ہے کہ نہیں. اگر بائی پرنسپل یہ بات درست ہے تو ہم اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں. ٹھیک ہے جی، مثلا جی اگر سردی ہے اور بچے نے صحیح کپڑے نہیں پہنے اور نانی دادی نے کسی بزرگ نے کہہ دیا کہ بیٹا اس کو کپڑے پہنا دو، تو ہم منہ نہ بنائیں کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے. ہم سوچیں بائی پرنسپل اس وقت سردی ہے، انہوں نے کہہ دیا، کھانے کا وقت ہے انہوں نے بتا دیا کہ بیٹا اس کو کھانا کھلا دو، بیمار ہوا ہے تو انہوں نے پوچھ لیا کہ بیٹا ذرا احتیاط کرنا. تو ہم یہ نہ سوچیں کہ مجھے سنا رہی ہیں میں احتیاط نہیں کرتی، سوچیں کہ ہاں بزرگ ہیں اس لیے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس سے ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے. یہ جو ہمارا انٹرنل ایک وہ سسٹم اگر درست ہوتا ہے نا، اپنی جگہ ہوتا ہے، تو وہ ہمیں کیا کرتا ہے، allow it to evaluate and gauge the progress. ہم خود سے دیکھیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں کوئی بھی کام کرتے ہوئے. everyone on the outside too distracted by supposed signs of failure or weakness. باہر کے جو لوگ ہوتے ہیں، باہر کے افراد جو ہوتے ہیں، وہ اپنے چکروں میں پھر رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا کہ جب ہم لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں تو ہر ایک اپنا ایگو ہے، ہر ایک اپنی انا ہے، ہر ایک اپنے فیلیئرز ہیں، سکسیس ہے، چیلنجز ہیں. وہ اپنی اپنی کمپلیکس پرسنالٹیز کے ساتھ ہماری کمپلیکس پرسنالٹی سے انٹریکٹ کر رہے ہیں. تو ہم باہر کی باتوں اور جملوں کو جو اتنی ویلیو دیتے ہیں، اس کے بجائے اگر ہم اندر کے سٹینڈرڈ کو سٹرونگ کرنا شروع کر دیں تو بہتر ہوگا. دیٹ از what guides us through difficulty. یہ اندر ہی ہے ہمارا. جب ہمارا اندر سیٹ ہوگا تو پھر ہمیں کبھی بھی کوئی چیز بری نہیں لگے گی. یہ بات میں نے کاؤنسلنگ کرتے بہت سیکھی. جب آپ کاؤنسلنگ کرتے ہیں
تو کئی دفعہ آپ کا جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو بڑی بڑی باتیں سنا دیتا ہے. ایز اے ڈاکٹر بھی ہم بہت یہ دیکھتے ہیں کہ پیشنٹس بہت باتیں سنا جاتے ہیں, بہت مس بہیو کر جاتے ہیں کئی دفعہ, لیکن آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں اس وقت کہ دیکھیں یہ کسی مشکل میں ہے, یہ پریشانی میں ہے, اور پریشان انسان جو ہوگا وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے, دیٹس اوکے. آپ اپنی انا کو, کیونکہ ہماری انا پھر اس وقت کہتی ہے ہاؤ ڈیئر سم ون سے دس ٹو می, اس کی ہمت کیسی ہوئی, ایک تو ہم علاج کر رہے ہیں اوپر سے باتیں بھی ہم سنیں. صحیح کہہ رہی, کئی دفعہ زندگی میں انسان کسی کی بات کو مائنڈ کرتا ہے اور بعد میں اسی کی اس بات کو یاد بھی کر لیتا ہوتا ہے. سو ڈیفیکلٹیز اور ہرڈلز اگر ہم دیکھیں زندگی میں کیسی کیسی آتی ہے, مطلب آپ سوچ ہی سکتے, آپ جس کالج میں داخلہ لینا چاہتے ہیں آپ کو وہ نہیں ملتا, آپ نے کوئی پروجیکٹ جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کو وہ نہیں ہوتا, آپ کوئی پروموشن ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ نہیں آپ کو ملتی, کوئی کہیں پہ کوئی کام ہے چاہے وہ گھر ہے کوئی اور آپ سے آگے نکل جاتا ہے. مطلب آپ گھر میں رہتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی میری کوئی ویلیو نہیں ہے, وہ میری دیورانی کی جیٹھانی کی ویلیو ہے کیونکہ وہ جی ان کی بھانجی ہے یا بھتیجی ہے, یا میں زیادہ کرتی ہوں تو مجھے کوئی پوچھتا نہیں, اور جو نہیں کر رہا اس کو جی اتنا وہ اپنی اس نے ویلیو بنائی ہوئی ہے. آپ نے کوئی اپنے ڈریم ہاؤس ڈریم پروجیکٹ سوچا ہوا ہے وہ نہیں ہو پا رہا, آپ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں. اور یا یہ کہ کوئی ایسا مسڈ اپرچونٹی ہے آپ کے پاس تھا, آپ نے اس کو مس کر دیا اور وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا, دوسرے لوگوں نے کر لیا. یعنی ایک لمبی لسٹ ہے اگر ہم اپنے فیلیئرز اور ہرڈلز کی سوچیں جو ہماری زندگی میں آتے ہیں. لیکن یہ یاد اگر انسان رکھے, ہر شخص کو کسی نہ کسی شکل میں فیلئر کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. ہمبل اینڈ اسٹرانگ پیپل ڈونٹ ہیو دا سیم ٹربل ود دیز ٹربلز دیٹ ایگوئسٹس ہیو. یعنی جتنا انسان ہمبل ہوتا ہے, جتنا انسان اپنے آپ کو اسٹرانگ بناتا ہے اس معاملے میں, اس کو وہ چیز بادر نہیں کرتی, بڑے سے بڑے مسئلے سے گزر جاتا ہے. اصل جس کی ایگو ہوتی ہے نا وہ ہر بات کو مسئلہ بناتا ہے. دیر آر فیور کمپلینٹس اینڈ فار لیس سیلف ایمولیشنز. یعنی آپ کی شکایتی رویے بھی بہت کم ہوتے ہیں, اور آپ کی وہ جو دکھ پریشانیاں جو آپ ہر ایک کے سامنے بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی بہت کم ہوتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ بناتے ہیں. دیر از چیئرفل ریزیلینس. ریزیلینس کیا ہوتی ہے, جیسے ایک بال ہوتا ہے, ٹینس بال جو ہوتا ہے اگر ہم اس کو نیچے پھینکیں تو کیا ہوتا ہے, وہ واپس آتا ہے. جتنی زور سے پھینکیں اتنی زور سے واپس آتا ہے اور اتنا اونچا جاتا ہے. یہ ریزیلینس ہے کہ مشکلات ہمیں جتنا نیچے پھینکیں ہم اتنا اوپر اٹھیں, ہم اتنے زیادہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں, اتنا زیادہ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والے ہوں, اتنا زیادہ ان سچویشنز کو فیس کریں. آزمائش کبھی نہ مانگیں, یہ نہ مانگیں کہ دوبارہ میں گروں, یہ نہ مانگیں, لیکن جب گر گئے تو اب ہمیں اپنے آپ کو اٹھانا آتا, اپنے آپ کو واپس لانا آتا. اس انڈے کی طرح نہ ہو جو نیچے گرا اور ٹوٹ گیا اور وہ ختم ہو گیا. اور چیئرفل ریزیلینس, یہاں ٹھیک ہے زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں, اور پٹی از ان نیسیسری. اپنے آپ پہ ترس کھانا ضروری نہیں ہے. جو انسان اپنے پر ترس کھاتا ہے اس کی ایگو جو ہے اس کو بہت ہوا ملتی ہے. دیر آئیڈینٹی از ان تھریٹنڈ. ان کو یہ نہیں لگتا کہ اس سے میری کوئی آئیڈینٹی پہ حرف آئے گا. جیسے آپ دیکھیں ہم دین کا کام کرتے ہیں, ٹھیک, اب دین کا کام کرتے ہوئے کیا ہمارے خاندان میں بلکہ اپنے گھر میں سارے بچے, شوہر یا اور جو رہ رہے افراد وہ اسی طرح کی پریکٹس کر رہے ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں؟ نہیں. اب ہمیں لوگ جب دیکھتے ہیں نا تو سب سے پہلے یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے گھر کے افراد کتنے پریکٹسنگ ہیں. آپ نہیں کچھ کر سکتے, اپنے بچوں کو نہیں کہہ سکتے, ایک حد کے بعد اپنے شوہر کو نہیں کہہ سکتے, شوہر بیوی کو نہیں کہہ سکتا, کتنا آپ کہیں گے. لیکن لوگ آپ کو اس چیز سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. تو جس انسان کی ایگو بڑی ہوتی ہے نا وہ پھر کیا کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے بہت ایکسیسولی شرمندہ ہوتا ہے, ڈیفینسو ہوتا ہے, اور گھر میں لڑائی جھگڑا ڈالے رکھتا ہے. تو جب آپ کی اپنی آئیڈینٹی اسٹرانگ ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں بھئی میں تو اللہ کا حکم مان رہا ہوں, مجھے جو اللہ نے توفیق دی ہے میں وہ کر رہا ہوں. اب اگر دوسرا انسان نہیں کرتا میں اس کو کتنا کنٹرول کر سکتا ہوں. جیسے وہ ہمارے بچوں کو بہت جج کرتے ہیں اور ہماری پیرنٹنگ کو بہت جج کرتے ہیں کہ اگر تمہارا بیٹا ایسے کر رہا ہے تو تم نے اسے کیا سکھایا ہے. اور اگر ہم لوگوں کے کرائٹیریا پہ اپنے آپ کو اسیس کرنے لگے تو آپ سوچیں ہماری حالت کیا ہوگی. مجھے نا ہمیشہ سے نوح علیہ السلام کا واقعہ ان کے جو بیٹے کا نا وہ بہت اپیل کرتا ہے. تو میں بہت دفعہ سوچتی ہوں نوح علیہ السلام پہ کیا گزرتی ہوگی. یعنی ہمیں کہیں سے وہ اکاؤنٹ نہیں ملتا
ہمیں تو صرف وہ ملتا ہے کہ جب انہوں نے کشتی بنائی, ان سب کو بٹھا رہے ہیں, طوفان آ رہا ہے, ان کو بیٹا نظر آتا ہے, بیٹا آتا نہیں کشتی پہ, وہ اسے پکار رہے ہیں. یعنی وہ جو ڈائیلاگ ہے نا قرآن پاک میں, مجھے لگتا تھا میرا دل چیر جائے گا, پھٹ جائے گا میرا دل جب میں وہ ڈائیلاگ جتنی دفعہ پڑھتی ہوں, کہ مطلب مجھے نا وہ حوصلہ نہیں آتا سننے کا. ہمیشہ سے میں سوچتی تھی کہ نوح علیہ السلام کی اس وقت کیا کیفیت تھی, اور جبکہ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ جو ظالم ہے وہ تمہارے خاندان میں سے نہیں, تمہارے اہل میں سے نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا, اور نوح علیہ السلام نے اس کو مان لیا. اور میں سوچتی ہوں لوگ نہیں باتیں کرتے ہوں گے, ہمیں کشتی میں بٹھا رہے ہیں, اپنے بیٹے کو دیکھیں. یعنی انہوں نے کسی بات کو آڑے نہیں آنے دیا, اللہ کے حکم کے تابع ہو کے جو کام تھے وہ کیے. ایسے ہوتا ہے نا کہ وقت کے ساتھ انسان اپنے آپ کو اسٹرانگ کر لیتا ہے. سو دے کین گیٹ بائی وداؤٹ کانسٹنٹ ویلیڈیشن. جب آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ بنا لیتے ہیں, ہمبل بنا لیتے ہیں, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو ویلیڈیشن نہ بھی ملے نا, یہ جو بھی آپ بات کہہ رہی ہیں, کوئی آپ کی تعریف نہ بھی کرے, کوئی آپ کو اکنالج نہ بھی کرے, آپ گزر جاتے ہیں. آپ کو ہر وقت یہ نہیں چاہیے تالیاں شاباش کہ میں بہت اچھا کام کر رہی ہوں. سو وٹ میٹرز از دیٹ وی کین رسپونڈ ٹو وٹ لائف تھروز ایٹ اس. جو ہمیں زندگی دیتی ہے ہم اس کو کیسے لے کر چلتے ہیں. ایک اور واقعہ ہم دیکھتے ہیں, یہ میلکم ایکس کا نا, اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جوانی میں when he was young, یہ بہت ہی زیادہ یعنی کہ اس کی کمپنی بہت خراب تھی, یہ چوریاں کرتا تھا, نشہ کرتا تھا, اور پھر یہ فائنلی پکڑا گیا. جب پکڑا گیا تو اس کو جیل ہوگی. جب جیل ہوگی اس شخص کو, تو اس نے وہاں پر سوچنا شروع کر دیا, اور سوچتے 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 وہاں پر اس نے اپنی پرسنالٹی کو ٹرانسفارم کیا. جب یہ باہر آیا تو یہ بلیک موومنٹ کا بہت ہی اسٹرانگ پرسن بنا, اور یہ مسلمان بھی ہو گیا. یعنی کہ امریکہ میں اس کو ہیرو مانا جاتا ہے میلکم ایکس کو نا. سو آپ دیکھیں کہ پریزن جو تھی وہ اس کا کالج تھی, اور وہاں پہ اس نے کیا کیا, ایکسیپٹنس لی کہ بھی مجھ سے ہوئی ہیں غلطیاں. اس کے اپنے اندر ہیوملٹی پیدا کی, اور اس نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کیا, اپنے آپ کو بدلا. وہ چاہتا تو اسی جیل میں رہتے ہوئے اس سے بڑا کرمنل بن جاتا, زیادہ ٹیکنیک سیکھتا, زیادہ کانٹیکٹس بناتا, اور باہر آ کے بڑی بڑی چوریاں کرتا, جو کہ عام حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ غلط کام کرنے والے ہیں وہ اسی طرح سے کرتے ہیں. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک کانسیپٹ ہے a لائف ٹائم اور ڈیڈ ٹائم, چوائس از یورس. اب یہ کیا چیز ہے, اس کو سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں دو طرح کے وقت ہوتے ہیں. ایک ڈیڈ ٹائم ہوتا ہے جب لوگ پیسو ہوتے ہیں اور کسی بڑے میریکل کے انتظار میں ہوتے ہیں, یعنی جو کرنے والے کام ہے وہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ شاید وہی بات ہے کہ کوئی ایسا معجزہ ہو جائے گا اور اللہ میری کسی غائبانہ مدد کرے گا, اور جو لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں, جو میری زندگی کی مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. ایک الائیو ٹائم ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں جب مشکلات میں ہوتے ہیں تو وہ پیسو نہیں ہوتے, بلکہ وہ سیکھتے ہیں اور وہ کچھ کام کرتے ہیں, اور ہر مومنٹ جو ہے اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. ہم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کریں. اٹ وڈ فیل مچ بیٹر ان دا مومنٹ ٹو بی اینگری, ٹو بی اگریوڈ, اور ٹو بی ڈپریسڈ اور ہارٹ بروکن. کسی بھی ایک موقع پہ ہم یہ کوئی بھی نیگیٹو ریئیکشن دے سکتے ہیں, غصے میں آئیں, غم منانا شروع کر دیں, ڈپریس ہو جائیں, ہمارا دل ٹوٹ جائے. When injustice or ill fate are inflicted on someone, normal reaction is to yell, fight back, resist. ہے نا, جب ہمارے ساتھ مشکلات ہماری زندگی میں آتی ہیں تو نارمل ریئیکشن تو یہی ہے, چیخیں چلائیں, یا کوئی ریئیکشن دیں, لڑائی جھگڑا کریں, کوئی ریزسٹ کریں. تو I don't want this, I want dash, I want it my way. یہ ہماری ایگو اس وقت ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ تمہیں کرنا چاہیے. سو یہ شارٹ سائٹڈنس ہے, یہ چھوٹا ہونا ہے. ہمیں اپنے آپ کو چھوٹا ہونے سے بچانا ہوتا ہے. تو ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ میری زندگی میں جب بھی کوئی مشکل آئی ہے تو مجھے ڈیڈ ٹائم کی طرف نہیں جانا. آپ دیکھیں نا, بہت سے اسکالرز نے جو کچھ لکھا اور پڑھا کہاں پہ, جیل میں. امام ابن تیمیہ ہیں, مولانا مودودی ہیں. وہ کہتے تھے کہ جب مجھے لکھنے کا ٹائم نہیں ملتا تو میں اپنے گھر والوں سے کہتا ہوں کہ بس میں تو جیل جا کے نا ہاں جی لکھوں گا. تو میں یہ کہہ رہی ہوں نا کہ ان لوگوں نے اس وقت کو یوٹیلائز کیا. آپ دیکھیں نا یوسف علیہ السلام کا جب ہم واقعہ پڑھتے ہیں, وہ بھی جب جیل میں تھے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں یہ جو حدیث آتی ہے, دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے. یہ جو ہے نا, میں پڑھی تھی سید نورسی کے بارے میں, جو ترکی کے عالم ہیں, جو اتاتورک کے زمانے میں آئے ہیں. انہوں نے دین کو ریوائو کیا اس زمانے میں. کہتے ہیں جیل میں بند کر دیا جاتا تھا, ہمیشہ جیل میں بند. تو جو سگریٹ آتا تھا نا ان کے لیے
جی سارے قید خانے والوں کے لیے. اس کے پٹی پہ لکھ کے اپنے بیان, تو وہ پھر باہر سے چین بنی تھی تو لوگوں کی جو کھڑکی سے آگے لے جاتے تھے, پھر آگے آگے چلتے چلتے دوبارہ لکھے جاتے تھے اور پورے وہ ترکی میں پھیلائے جاتے تھے پھر یہ. اور ان کی آج بھی وہ رسالے ان کی ہیں جو لکھے ہیں. تو یہ ہماری زندگی میں یہ ہے کہ ہم ہر وقت اپنے آپ کو اٹھائیں, ہم اور گراتے ہیں اور ایگو ہمیں اور زیادہ وہ اس پہ کرتی ہے. سو دس مومنٹ از ناٹ یور لائف. اپنے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ جو میری زندگی میں اس وقت مشکل ہے, یہ میری پوری زندگی نہیں ہے, میں اس کو پوری زندگی پہ کیوں حاوی کر رہا ہوں, بٹ اٹ از اے مومنٹ ان یور لائف. ایک نقطہ ہے, جیسے اگر ہم اپنی ٹائم لائن بنائیں, جب آپ اگر گوگل میپ کو کھولیں نا, آپ کہیں ٹریول کر رہے ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر آپ کو راستہ کلیئر نظر آتا ہے, کہیں کہیں وہ ریڈ آتا ہے ایریا کہ یہاں رش ہے, پورا نہیں ریڈ آتا. ہم کیا کرتے ہیں, اس پوری لائن کو ریڈ بناتے ہیں, یا ہر جگہ میرے لیے ٹریفک جیمز ہیں اور بہت مشکلات ہیں. سو وٹ وی چوز ٹو تھنک اباؤٹ میک اس بیٹر اور ورس. ہم کس طرح سے سوچ رہے ہیں, ہم اس دکھ کو کیسے لے رہے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں جو لوگ بہت زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں اور ایگو ان کو انفلیٹ کرتی ہے, وہ نا اگر ان کو آپ سمجھائیں کہ دیکھیں میرے بھی بہت مسائل ہیں, کہتے ہیں نہیں آپ تو بہت کمفرٹیبل ہیں, آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسئلے میرے ہیں کیونکہ میں زیادہ دکھ منا رہا ہوں. So lack of ability to examine ourselves, we reinvest our energy into exactly the pattern of behavior that caused our problems to begin with. تو ہوتا یہ کہ جب ہم اپنے آپ کو observe نہیں کرتے تو ہم اپنی انرجی کو اس رانگ بیہیویئر میں اور زیادہ الجھاتے ہیں, اس سائیکل کو اور زیادہ اسٹرانگ کرتے چلے جاتے ہیں. اور یہ بہت ساری فارمز میں یہ جو ہمارے چیلنجز ہیں وہ آتے ہیں. وہ ہم کیا کرتے ہیں, ڈریم کر رہے ہیں اپنے فیوچر کے بارے میں, بس بیٹھے ہوئے کام جو کرنے والے وہ نہیں کر رہے, سوچیں فیوچر خود بہت ٹھیک ہو جائے گا. ہم وہ اپنے بدلے جو ریونج ہیں اس کو پلاٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا ڈسٹریکشنز میں بہت زیادہ لوگ چلے جاتے ہیں اس پر, جیسے گانے, فلمیں, پارٹیاں, ڈرگز, ہر طرح کے مسئلے مسائل میں لوگ گر جاتے ہیں. سو ریفیوزنگ ٹو کنسیڈر دیٹ آور چوائسیز آر اے ریفلیکشن آف آور کیریکٹر. ہم یہ اپنے آپ کو نہیں یہ فیس کرنا چاہتے کہ اس وقت جو میرے مسائل ہیں زیادہ بڑے ہوئے ہیں, وہ اس لیے کہ اس وقت میرا کیریکٹر تھوڑا خطرے میں ہے ایگو کی وجہ سے, میری انا کی وجہ سے. سو ویڈ رادر ڈو بیسیکلی اینی تھنگ ایلس. بڑا ایک پینفل بات لگتی ہے نا کہ میں اپنے اوپر اس طرح کیسے فوکس کر لوں. سو دس از این اپرچونٹی فار می. کیا اپرچونٹی ہے یہاں پر؟ ان لائف وی آل گیٹ اسٹک ود ڈیڈ ٹائم. ہم سب کے لیے ڈیڈ ٹائم آنا ہے. اٹس اکرنس ازنٹ ان آور کنٹرول. ہم نہیں اسے کنٹرول کر سکتے. اٹس یوز آن دا ادر ہینڈ از, ہم اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں. اس لیے آپ دیکھیں جیسے سورہ شورى کی آیت نمبر 30 میں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اور جو بھی مشکل ہماری مصیبت ہماری زندگی میں آئی ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, اور وہ بہت سو کو معاف کرنے والا. سو ایفرٹ کرنا جو ہے نا وہ ضروری ہے. ان لائف دیر ول بی ٹائم وین وی ڈو ایوری تھنگ رائٹ, پرہیپس ایون پرفیکٹلی. زندگی میں ہم ہر چیز خود صحیح کر رہے ہوتے ہیں, یٹ دا ریزلٹس ول سم ہاؤ بی نیگیٹو, فیلئر, ڈسریسپیکٹ, جیلسی. اب دیکھیں نا یہی اکثر لوگ کہتے ہیں میں تو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری, میں تو فلاں کی خدمت بھی کری, میں نے تو ہر بات مانی, میں نے تو سچ بولا, میں نے تو اللہ کی اتنی اطاعت کی, میں نے تو نمازیں نہیں چھوڑی, پھر کیوں میرے ساتھ ایسے ہوا؟ پھر ہی تو وہ سب چیزیں آئیں گی. ڈپینڈنگ اپون وٹ موٹیویٹس اس, دس رسپانس کین بی کرشنگ. یعنی کہ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا فریم آف مائنڈ کیا ہے. تو جب ہم سب کو ٹھیک کر رہے ہیں اور پھر فیلئر ملتا ہے, پھر ڈسریسپیکٹ ملتی ہے, پھر جیلسی ملتی ہے, پھر ہماری کوئی قدر نہیں کرتا, تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. سو اب یہاں پہ ایگو کیا کرتی ہے؟ ایگو ہولڈ سوے. وی ول ایکسپٹ نتھنگ لیس دین فل اپریسیشن. ایگو ہمیں بتاتی ہے کہ بہت ہو گیا, اب تمہیں صحیح بدلہ ملنا چاہیے, بہت تم نے برداشت کر لیا, اب مت برداشت کرنا. A dangerous attitude, because when someone works on a project, things leaves their hands and enters the realm of the world. یہ یاد رکھیں کہ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ہمارے ہاتھ سے نکل کر دوسروں تک پہنچ جاتا ہے. آپ نے کھانا بنا دیا گھر میں, اب آپ نے ٹیبل پہ رکھ دیا, اب آپ کے ہاتھ سے نکل گیا, اب وہ لوگوں تک پہنچ گیا. اب لوگ اس پہ جو مرضی کریں. آپ نے بچے کو جو مطلب جو کچھ آپ اپنے طرف سے کر سکتے کیا, اب وہ دنیا میں جا رہا ہے, اب وہ اسکول سے بھی سیکھ رہا ہے, کالج یونیورسٹی سے بھی سیکھ رہا ہے, ماحول معاشرے سے بھی سیکھ رہا ہے, اس کی اپنی سوچ بھی ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. سو اٹ از ججڈ, ریسیوڈ اینڈ ایکٹڈ آن بائی ادر پیپل.